نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے افغانستان 10 اور پاکستان پھنس گیا۔ کالم نگار ہیں سہیل وڑائچ اور آواز ہے ہانیہ مبین کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubah.org naisubah.org۔ افغانستان دھس اور پاکستان پھنس گیا۔ امن کی ہلکی سی امید اب بھی باقی ہے، لیکن افغانستان میں مفاہمت اور سیاسی حل کے امکانات دن بدن معدوم ہوتے نظر آتے ہیں۔ یہ خدشات پختہ ہوتے جا رہے ہیں کہ افغانستان ایک ایسی تباہی کی طرف جا رہا ہے کہ حاکم بدہن ہم ماضی کی تمام تباہیوں کو بھول جائیں گے۔ نتیجتاً پاکستان کے ساتھ بھی ایسا کچھ غلط ہونے والا ہے جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور چہیتوں کو ان باتوں کی سمجھ ہے، اس سے سروکار ہے اور نہ ہی ان میں ان کا کوئی کردار ہے، اس لیے وہ قوم کو فضول سیاسی باتوں میں الجھائے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی ماضی کے احمقانہ افغان پالیسی کے حامی جشن منا رہے ہیں کہ افغانستان آزاد ہو رہا ہے اور وہاں پاکستان کے زیر اثر طالبان کی ایسی حکومت آ رہی ہے کہ جو پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرے گی، لیکن وہاں اسٹریٹجک ڈیپتھ اور مذہب کے نام پر پاکستان کو الجھانے والوں کے عقل سے عاری جانشینوں کو اندازہ نہیں کہ افغانستان بری طرح دھستا اور پاکستان بری طرح پھنستا جا رہا ہے۔ بلا شبہ قطر مذاکرات جاری ہیں۔ جو بائیڈن نے افغان امن میں بظاہر روس، چین، ایران، انڈیا اور ترکی یعنی علاقائی طاقتوں کو بھی آن بورڈ لیا ہے۔ امریکی فوج کا انخلا تیزی کے ساتھ جاری ہے اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ سیاسی حل کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغان حکومت اور طالبان ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کرنے میں رتی برابر سنجیدہ نہیں۔ پاکستانی میڈیا میں ان خبروں کے لیے جگہ نہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ ایک سال سے افغانستان کے مختلف علاقوں میں بدترین جنگ جاری ہے۔ امریکی تماشا دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ نے طالبان کے خلاف کوئی ایک گولی چلائی اور نہ طالبان نے امریکیوں کے خلاف، لیکن دوسری طرف افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان نے شمال سے لے کر جنوب تک جنگ ایسی گرم کی ہوئی ہے کہ روز درجنوں افغان لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ مفاہمت کے امکانات معدوم دیکھ کر تمام گروہ ہتھیار جمع کر رہے ہیں۔ صاحب حیثیت افغان دبئی، پاکستان اور دیگر ممالک میں ٹھکانے تلاش کر کے منتقل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ طالبان دن رات ٹریننگ میں مصروف ہیں اور 1 لاکھ کی منظم اور تنخواہ دار فوج بنا رہے ہیں۔ سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ خود امریکہ امن لانے میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہا۔ ظلم خلیل زاد کی آنیاں جانیاں جاری ہیں۔ بظاہر امریکہ نے اپنے انخلا کے لیے بے چین اور سیاسی عمل کی کامیابی کے لیے بےتاب ہے، لیکن عمیق نظری سے اس کے عملی اقدامات اور پالیسیوں کو دیکھا جائے تو یہ بھیانک حقیقت اور واضح ہوتی جا رہی ہے کہ امریکہ جان بوجھ کر افغانستان کو خانہ جنگی کے سپرد کر رہا ہے۔ امریکہ نے اشرف غنی حکومت کو ایک طرف رکھ کر طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے، جس کی وجہ سے افغان حکومت کی حیثیت اور اپوزیشن آسمان سے زمین پر آ گری۔ اس کی مرضی کے خلاف امریکہ نے طالبان کے ساتھ قطر میں ایسا معاہدہ کیا کہ جس میں طالبان کو دیا تو بہت کچھ، لیکن اس سے کچھ لیا نہیں۔ امریکہ نے غیر ملکی افواج کے مکمل انخلا کا مطالبہ مان کر طالبان سے نظر بندی تک کی ضمانت نہیں لی۔ اس معاہدے کی روح سے امریکہ نے اشرف غنی حکومت سے بالخبر طالبان کے 5000 قیدی کو رہا کروا دیا، لیکن جواب میں طالبان سے صرف یہ بات منوائی کہ وہ افغان حکومت سے مذاکرات شروع کریں گے۔ تاہم ایسی کوئی وضاحت نہیں تھی کہ اگر ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہ نکلا تو پھر کیا ہوگا۔ چنانچہ ایک طرف افغان حکومت بے وقت ہو گئی تو دوسری طرف طالبان کا مورال زمین سے آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ اپنے آپ کو ایسی فاتح قوت سمجھنے لگے کہ جس نے امریکہ جیسی سپر پاور اور ان کے نیٹو جیسے اتحادیوں کو شکست دی۔
चुनाचा अब वो अफ़गान हुकूमत, जिसे वो अमेरिका की कठपुतली समझ रहे थे, को किसी शुमार में ही नहीं रखते और पाकिस्तान को भी कोई ख़ास अहमियत देने को तैयार नहीं। कतर मुआहदे के बाद दुनिया तालिबान को मुस्तक़बिल के हुक्मरानों के तौर पर देखने लगी है। दुनिया का हर मुल्क इनके साथ रवाबित इस्तवार करने लगा है। चुनाचा तालिबान मुज़ाकरात से तो इनकारी नहीं, लेकिन इन्हें कोई जल्दी है और ना वो अफ़गान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में संजीदा हैं। वो समझते हैं कि जल्द या बदेर काबुल इनकी झोली में आ गिरने वाला है। वो समझते हैं कि जब वो जंग के ज़रिए अपनी इमारत इस्लामी दोबारा बहाल कर सकते हैं तो फिर मुज़ाकरात और आइन वगैरह के चक्रों में क्यों पड़ें। दूसरी तरफ अशरफ गनी और इनकी हुकूमत में शामिल लोग समझते हैं कि तालिबान के साथ मुज़ाकराती अमल की कामयाबी का पहला कदम ये होगा कि अबूरी हुकूमत हो, जिसका मतलब ये होगा कि इनकी छुट्टी हो। अब्दुल्ला रशीद दोस्तम, उस्ताद महकक ज़ुनान पश्तून अफ़गानियों की नुमाइंदगी करते हैं, तो इस सूरत में भी हिस्सा बक़दर जिसा मिल जाएगा, जबकि हामिद करज़ई जैसे पख्तून शायद इनमें अपनी जगह बना सकें, लेकिन अशरफ गनी और इनकी टीम के लिए कोई जगह नहीं होगी। चुनाचा बज़ाहिर तो अफ़गान हुकूमत मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए बड़ी बेचैन नज़र आती है, लेकिन अमलन इसकी कोशिश है कि इसमें कोई पेशरफ ना हो। अशरफ गनी की हुकूमत मुज़ाकरात के दौरान जो मुतालबात तालिबान से कर रही है, इसका तालिबान के लिए मानना इसी तरह नामुमकिन है जिस तरह तालिबान का मुतालबा मानना अफ़गान हुकूमत के लिए। दूसरी तरफ तालिबान पाकिस्तान से शदीद नाराज़ नज़र आते हैं। गुज़िश्ता एक साल के दौरान अमेरिका के दबाव पर पाकिस्तान ने तालिबान पर जो दबाव डाला या अब डलवाया जा रहा है, इससे दिन ब दिन दोनों के फासले बढ़ते जा रहे हैं। तालिबान इस बात पर भी बरहम है कि पाकिस्तान ने क्यों ये मौक़िफ़ अपना लिया कि इसे माजी की तरह तालिबान की अमारत कबूल नहीं। अमरीका ख़ुद तो पे दर पे तालिबान को रियायतें दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान पर मुसलसल दबाव डाल रहा है कि तालिबान से ये मनवा लो, वो मनवा लो, हालांकि वो जानता है कि तालिबान कोई भी मुतालबा मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका ख़ुद तो वो कुछ कर रहा है कि जिससे तालिबान को हर लिहाज से तक़वियत मिल रही है। अमेरिका ख़ुद तो अफ़गानिस्तान से भाग रहा है, लेकिन पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान की निगरानी के नाम पर अड्डे मांग रहा है। अब ये क्या है? मुझे तो लगता है कि अपनी अफवाज निकालकर अमेरिका अफ़गानिस्तान में ऐसी आग भड़काना चाहता है कि जिसके शोले पाकिस्तान को बिलखुसूस और चीन और ईरान को बिलउमूम झुलसा देंगे। बदकिस्मती ये है कि सरदस्त तालिबान और अफ़गान हुकूमत का जो ये रवैया है, इसकी वजह से अमेरिका का ये घिनौना खेल कामयाब होता नज़र आ रहा है। अमेरिका की इस साजिश को नाकाम बनाने का वाहिद रास्ता ये है कि तालिबान और काबुल में बैठे अफ़गान जंग बंद करके एक दूसरे को गले लगाएं, या फिर चीन, ईरान, रूस और पाकिस्तान मिलकर अफ़गानों की मुशावरत से कोई रास्ता निकालें।